ہر طرح کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی تقویم کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو عزت اور شرف حاصل ہے اس طور پر کہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی ہے کہ حرمت والے 4 مہینے 3 پے در پے آتے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک بیچ میں رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ میں ہی حرمت والے نہیں ہیں، بلکہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر ہی یہ حرمت والے مہینے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اس بات کی وضاحت کی، کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی یوم خلق السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کی وجہ کے ساتھ ہی، یعنی جب سے آسمان اور زمین قائم ہے تب سے مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو صرف امت محمدیہ میں یہ حرمت والے نہیں ہیں، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے بھی جتنی شریعتیں آئی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام شریعتوں میں بھی یہ 4 حرمت والے مہینے موجود تھے۔ جیسا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلام، تو اسلام میں یہ حرمت والے نہیں، اس طرح کہنا غلط ہوگا۔ جیسے بہت سارے لوگ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو جی کے وغیرہ میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ سکھ مذہب کا بانی کون ہے؟ تو کہا جاتا ہے گرو نانک ہے۔ ہندو مذہب کا بانی کون ہے؟ تو فلانے ہیں۔ فلانے مذہب کا بانی کون ہے؟ تو فلانا ہے۔ تو اسلام کا بانی کون ہے؟ مذہب اسلام کا بانی کون ہے؟ تو اس میں لکھا رہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے آپ کو بتا دیں کہ پہلی غلطی تو اسلام مذہب نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اگر کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں بھی لکھا رہتا ہے مذہب اسلام، مذہب اسلام، یہ لفظ غلط ہے اور انتہائی غلط ہے۔ وہاں لکھنا چاہیے دین اسلام۔ دین، یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین اور مذہب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دین اللہ کی جانب سے، اور مذہب ہے، یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے لیے ورڈ استعمال ہم لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو کہنا ہے کہ آپ یہاں سے جائیے، تو کہیں گے ذاہب، یعنی آپ جائیے۔ ذہبہ، وہ گیا۔ تو مذہب کا مطلب ہوا خیالی پلاؤ، خیالی مجموعہ، فکری مجموعہ۔ ہم نے یہ سوچا، ہم نے سوچا کہ ایسا رہتا تو اچھا ہوتا، ہم نے یہ کیا کہ ہمارے ماننے والے یہ کریں، اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ خیالات کے مجموعے کو مذہب کہا جاتا ہے، اور اسلام خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور یہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہم پر پوری کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یہ ملت ہے، یعنی یہ مذہب نہیں ہے۔ تو پہلی تصریح آپ یہ کر لیجئے کہ مذہب اسلام نہیں کہنا چاہیے، یہ گناہ بھی ہے اور غلط لفظ بھی ہے۔ دوسری اصلاح یہ کر لیجئے کہ اسلام کا بانی اللہ کے رسول نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ انگریزوں کا دیا ہوا ایک سیاسی پروٹوکول ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ انگریزی میں ہم لوگوں کو کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ بہت زیادہ مشہور لفظ ہے جو انگریزی میں ہم لوگوں کو لکھا جاتا ہے۔ مسلمان نہیں لکھا جاتا ہے، مسلم نہیں لکھا جاتا، کیا لکھا جاتا ہے؟ محمدن، محمدن۔ تو ہم لوگ محمدن امت کے اعتبار سے محمدی ہیں، لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اور اسلام کب سے ہے؟ اسلام کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے چاہا۔ تو اسلام کا بانی اللہ ہے، اللہ نے اس دین کو دیا ہے، محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی اس دین کی سب سے بڑی دلیل اور خوبی ہے کہ ہر مذہب کا ایک بانی انسانوں میں موجود ہے، لیکن دین اسلام کا بانی کوئی انسان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، یہ اسلام کی سب سے بڑی انفرادیت ہے، یہ اسلام کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے جو دنیا کے کسی بھی دھرم والوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہندوازم کہیے گا تو دیانند سرسوتی ہے، سکھ کہیے گا تو گرو نانک ہے، لیکن اسلام اللہ کی جانب سے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اسلام کی کتاب قرآن اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، باقی سب بانی ہیں، باقی سب مذاہب کی کتابیں کیا ہیں؟ وہ فلانے کی بانی ہے، فلانے کی بانی ہے، فلانے کی کہاوت ہے، فلانے کے قصے ہیں، فلانے کی کہانیاں ہیں، مگر اسلام کے پاس جو قرآن موجود ہے وہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ کس کا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے۔ کون نازل کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے کسی مذہب کسی دھرم والے کے پاس جو کتاب اپنا پورا بایو ڈاٹا بیان کرتا ہو جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، جس طرح قرآن نے اپنا تعارف، اپنے تعلق سے اپنا اتہاس بیان کیا ہے، اس طرح سے کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ قرآن سے پوچھئے کب نازل ہوئے؟ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہمارا نزول شروع ہوا۔ اب آپ پوچھئے گا رمضان میں کب؟ تو کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کی وہ راتیں جس میں میرا نزول شروع ہوا۔ کہاں سے نزول شروع ہوا؟ لوح محفوظ سے۔ کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ کس پر نازل ہوا؟ نزل علی قلبک محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ کون لے کر نازل ہوا؟ کون لے کر آیا؟ نزل بروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم کو لے کر آئے۔ کس کے جانب سے لے کر آئے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی جانب سے میں آیا۔ تو اس طرح کوئی دنیا کی کتاب ہے، گیتا ہے، رامائن ہے، مہابھارت ہے، گرو گرنتھ صاحب ہے، کون ہے؟ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے مذہب والے یہ کہہ دیں کہ میری کتاب پوری طرح سے اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ ہم اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی اہمیت ہے۔ اسی کے پیش نظر اللہ نے یہ بات واضح کی قرآن میں، کیا کہا کہ یہ جو مہینے ہیں یہ 12 ہیں تعداد میں، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت سے ہی یہ 4 حرمت والے مہینے تم پر متعین کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس میں اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اس میں ان حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، یعنی
ظلم کے، قتل و غارت گری کے، گناہ کے کام کو انجام نہیں دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو ان حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کے کام کرتا ہے وہ اس کے نیکی کو اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جو ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں کے کام کو انجام دیتا ہے اس کے گناہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ کے کام کا اضافہ کر دیا ہے تو اس کو زیادہ گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بچنا چاہیے، حرمت والے مہینے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اہل عرب بھی، جاہلیت والے بھی اس مہینے کے حرمت کا لحاظ رکھتے تھے، لیکن ان کی ایک خرابی تھی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ جب ان کا جی چاہتا تھا اس کو پلٹ دیتے تھے، یعنی مان لیتے تھے۔ جیسے کہ یہ ابھی عربی مہینہ محرم کا چل رہا ہے اور انگریزی میں کیا چل رہا ہے؟ جولائی۔ تو اب جولائی میں کسی کام کی ممانعت ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم جولائی کا مہینہ نہیں مان رہے ہیں، اس کو ہم اگست مان لے رہے ہیں، اور جولائی کا مہینہ اس کے بعد والے کو مان لیں گے۔ اس طرح مان کر اور وہ کیا کرتے تھے؟ حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کر لیا کرتے تھے، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ان مہینوں میں گھٹاؤ بڑھاؤ اور الٹ پھیر کیا، جو کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کیسے مان لیجئے گا؟ یہی ہے جاہلیت کے نشان۔ یعنی جولائی چل رہا ہے تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم اگست کا مہینہ مان لے رہے ہیں، یہ جنوری کا مہینہ مان لے رہے ہیں۔ مان لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مان لینے سے حقیقت بدل جاتی ہے؟ نہیں بدلتی۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ظلم کرتے تھے جس کو اللہ نے واضح کیا اور کہا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں، کہ مہینوں میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، مہینوں کی چینجنگ کر رہے ہیں، مہینوں کے نام بھی الٹ پھیر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے متعین کر دی۔ اس میں سے کچھ جاہلیت کے کام ہمارے یہاں بھی باقی ہے، جیسے کہ ہم ان اسلامی مہینوں کو ان کے ناموں سے نہیں جانتے ہیں۔ کن ناموں سے جانتے ہیں؟ کھاد کھجر کا مہینہ۔ اب بتائیے کھاد کھجر کا مہینہ کون؟ 12 ربیع الاول، پروفات کا مہینہ۔ اب پروفات کا مہینہ کون ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غم حسین کا مہینہ، تازیہ والا مہینہ، جو بھی کہہ لیجئے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے بھی کیا کیا ہے؟ مہینوں کے پہچاننے کے لیے ان کے ناموں کو تبدیل کر دیا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ان مہینوں کی عزت اور پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، جو اللہ نے مقام دیا ہے اس مقام میں ہیر پھیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس مہینے کے تعلق سے ہے کہ یہ مہینہ جو محرم الحرام کا ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی جانب کی، کہا شہر اللہ المحرم۔ محرم کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے وہ بہت ہی زیادہ عظمت اور عزت والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس مناسبت سے بھی اس مہینے کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنا زیادہ اہمیت والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنے جانب یعنی اپنا مہینہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہاں اور زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، مسلمانوں کو اس مہینے کا اور زیادہ بقیہ مہینوں کے مقابلے میں اس کا زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مہینے کا بالکل ہی احترام نہیں کرتے ہیں، ہم اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں گناہگار بنتے ہیں، اور اتنا بڑا گناہگار بنتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا، اس گناہ کے حساب کو بڑھا دیا جاتا ہے، وہ والا گناہ ہم کرتے ہیں، یعنی ڈبل پاور، ڈبل ایکشن لیتے ہیں، یعنی ایک ہلکا پھلکا گناہ نہیں کرتے ہیں، بڑا گناہ میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اس اسلامی مہینے کے متعلق، خاص کر محرم الحرام کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ رہی بات اس میں روزے کی جو بات ہے، شریعت سے اتنا ہی ثابت ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ ایک تاریخی حیثیت سے تو ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے شکرانے کے طور پر رکھا، لیکن اس کے علاوہ بھی حرمت والے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے، لہٰذا عاشورے کا روزہ تقریباً تمام انبیاء نے رکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، اور شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو لیا۔ جیسے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیگر شریعتوں سے ہماری شریعتوں میں نافذ کر دی گئی، جیسے کہ پہلی کی شریعتوں میں تھا اور وہ ہماری شریعت میں بھی باقی رکھ دیا گیا۔ یہاں پر اب آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ فلانی چیز بھی تو فلاں شریعت میں تھی، تو اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ چیز، اب یہ چیز کے تعلق سے بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری شریعتوں میں جو کہا جاتا ہے کہ پہلے بھائی بہن سے نکاح تھا، تو بھائی بہن سے نکاح نہیں تھا، یہ اس کا کوئی مستند ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، لیکن وہ بھی سگے بھائی بہن سے نہیں تھا، سگے بھائی بہن سے نہیں تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سگے بھائی بہن سے اسلام میں نکاح ہے، تو نہ جانکاری کے سبب ہم یہ بات کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سگے بھائی بہن سے نکاح ہماری شریعت میں کبھی نہیں رہا، اور کبھی کسی کی شریعت میں نہیں رہا۔ جو کہتے ہیں ان کی شریعت میں، جو کہتے ہیں یعنی غیر مسلم ہندوازم والے یا اور دیگر، ان کی شریعت میں، ان کے شریعت میں سگے ماں بیٹے سے بھی نکاح ہے، سگے ماں بیٹے سے بھی نکاح ہے، سگے بہن اور بھائی سے بھی نکاح ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور یہ ایسے میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلیل موجود ہے، رگ وید دیکھیے، منوسمرتی دیکھیے، اس میں پورا باقاعدہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور انسان تو انسان، جس عورت کا نکاح جلدی نہیں ہوتا ہے، اس کا جلدی نکاح ہو جائے، اس کے لیے اس کا نکاح کتے سے بھی پڑھوا دیتے ہیں، کتے سے پہلے شادی کرواتے ہیں تاکہ اس کا جونی اچھا ہو جائے، پھر اس کا نکاح انسان سے کرواتے ہیں۔ اور وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، اور اسلام والے منہ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا دین ہے، ہماری کیا مذہب ہے، کیا شریعت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ حقیقت ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ چیزیں، جیسے روزہ جو ہے، یہ ماہ محرم میں عاشورہ کا روزہ، یہ پہلی شریعتوں میں ہماری شریعت میں آئی، پہلی شریعت میں ہماری شریعت میں آئی، اور اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا، اور یہ روزہ روزے کی شکل میں پہلے کی شریعت میں بھی تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے کو فرض کیا گیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اللہ نے کیا کہا؟ تم پر روزے کو فرض کیا گیا، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ روزے کا فرض کرنے کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ اب اس کی شرح میں جب آپ دیکھیں گے تو حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ پہلے ایام 20 کے روزہ تھا، یعنی پہلے کی شریعتوں میں ایام 20 کا مراد، ایام 20 سے مراد چاند، ہر مہینے کے چاند کے 13، 14، 15 تاریخ، 13، 14، 15 تاریخ، ہر عربی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ ایام 20 کا روزہ کہلاتا ہے۔ کچھ شریعتوں میں ایسا بھی تھا جو سوموار کے روزہ رکھتے تھے، کچھ شریعتوں میں تھا جمعرات کا روزہ تھا، کچھ شریعتوں میں جمعہ کا بھی روزہ تھا جو منسوخ ہو گیا بعد میں، اور کچھ شریعتوں میں عاشورہ کا روزہ تھا۔ ہماری شریعت میں بھی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور یہ عاشورہ کا روزہ صحابہ کرام بھی رکھتے، اپنے بچوں سے بھی رکھواتے، یہاں تک کہ جب یہ نفل ہو گیا اس کے بعد بھی صحابہ کرام اس کی بڑی پابندی کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بچے بھوک سے بلبلا کر رونے لگتے تو ہم انہیں کھلونا دے دیا کرتے تاکہ وہ کھیلیں اور افطار کا وقت قریب ہو جائے۔ اور ہمارا دور ہوتا تو کیا کرتے؟ بچہ ہے، کلیجہ سوکھ جائے گا، پانی پلا دیتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بچوں کو کھلونا دے دیا کرتے تھے تاکہ بچے اس کھیل میں مصروف ہو جائیں اور وقت گزر جائے، افطار کا وقت آ جائے اور ہم سب افطار کریں۔ اس طرح سے وہ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے نفل ہونے کے بعد بھی۔ تو اس سے اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس وقت حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے،
پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ اول اسلام کی بات ہے، یہ اول اسلام کی بات ہے. اس وقت حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا بھی نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ اول اسلام کی بات ہے شروع میں، اور لاسٹ تک صحابہ کرام اس کی پابندی کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف بھی اس روزے کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے. بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ روزے کو توڑ دیں اور دوسرے دنوں میں اس کو رکھ لیں. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ جو تم یہ بات کہہ رہے ہو، کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی لوگ سطحی بات پر ہی گھومنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں ہم بہت مسئلہ جان گئے، اب ہم کو ضرورت نہیں، اب ہم تو علماء کو بھی ہرا دیں گے. ایسا دور کبھی کبھی آ جاتا ہے لوگوں میں اپنے گمان کے مطابق. تو اسی طرح کے ایک آدمی نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں رکھ لیجئے، آپ سفر میں چھوڑ دیجئے، آپ سفر میں روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تم دوسرے مہینوں میں رکھ لو، یہ کس روزے کے بارے میں ہے؟ تو اس کی ہوا ختم ہو گئی، گم ہو گئی. تو انہوں نے کہا یہ رمضان کے روزے کے بارے میں، رمضان کے فرض روزے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم میں جو مریض ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے. مگر عاشورہ کے اور عرفہ کے روزے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے، کیونکہ یہ عاشورہ گیا تو گیا، اب دوسرے دن میں کب عاشورہ آئے گا؟ مطلب دوسرے مہینے میں محرم کی 10 تاریخ کب آئے گی؟ دوسرے مہینے میں محرم کی 10 تاریخ کب آئے گی؟ محرم کے ہی مہینے میں نا محرم کی 10 تاریخ آئے گی. اب جنوری کی 10 تاریخ آپ فروری میں کھوجیے گا تو کہاں سے ملے گا؟ نہیں نہ ملے گا. تو اس پیش نظر میں نے اس روزے کو رکھا ہے. تو آدمی چپ ہو گیا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ وہ لوگ اہتمام کرتے تھے. عاشورے کا روزہ گیا تو ختم، اس کو تھوڑی قضا کرنے کا کہا گیا ہے. عرفہ کا روزہ ختم، اب 9 ذی الحجہ دوسرے مہینے میں تھوڑی آئے گا، 9 ذی الحجہ کو ہی آئے گا. لیکن رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے اور وہ رمضان کے بعد دوسرے مہینے میں نہیں آئے گا، لیکن روزہ مطلق ہر مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس فرض روزے کو دوسرے مہینے میں تم رکھ سکتے ہو. یہ اللہ نے کہا، اس کو اللہ نے مقام دیا، لیکن اس کو مقام نہیں دیا، یہ یہیں پر ختم ہے. تو اس کے پیش نظر وہ رکھتے تھے. تو اس طرح دیگر شریعتوں میں یہ روزہ تھے مختلف طور پر. کسی میں ایام 20 کا روزہ تھا، کسی میں اتوار کا روزہ تھا، کسی میں سوموار کا روزہ تھا، کسی میں عاشورہ کا روزہ تھا، کسی میں عرفہ کا روزہ تھا. اس طرح سے اور امت محمدیہ جب آئی تو امت محمدیہ کو یہ تمام روزے دے دیے گئے. امت محمدیہ کو یہ تمام روزے دے دیے گئے رمضان کے روزے کے ایکسٹرا اضافہ کے ساتھ. یعنی یہ تمام روزے امت محمدیہ کو مل گئے اور اوپر سے رمضان کے 30 روزے اور دے دیے گئے. اور اس رمضان میں ایک رات اور دے دی گئی کہ جو آپ کے عمر کا یعنی پچھلے لوگوں کے عمر کا مقابلہ کرے. کتنا زیادہ امت محمدیہ پر اللہ نے احسان کیا. یہ غور کرنے والی بات ہے. کیا کہ اس میں ایک ایسی رات دے دی گئی رمضان میں جو ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے عبادت کے برابر ہے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے عبادت کے برابر کر دیا گیا. 84 سال یعنی 84 مہینے کے برابر کر دیا. آپ سوچئے، آپ غور کیجئے کہ آپ 84 سال زندہ نہیں رہیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہماری امت محمدیہ کی عمریں دیگر اقوام کی عمروں سے کم کر دی گئی. ہماری امت محمدیہ کی عمر دیگر قوموں کے مقابلے میں کم کر دی گئی. ہماری امت کے لوگ 60 سے 70 سال تک زندہ رہیں گے. ان میں کوئی ایک جو ہے تجاوز کرے گا تو 100 پہنچے گا، وہ بھی نہیں پہنچے گا، بہت کم پہنچیں گے. سب 60 سے 70 سال کی عمر میں انتقال کر جائیں گے. لیکن پہلے کی امتوں کے 1000 سال، 2000 سال، 300 سال اس طرح سے ان کو عمریں ملی تھی. صحابہ کرام میں بھی ایک تھے صحابی جن کو بہت لمبی عمر ملی. بتا سکتے ہیں وہ کون صحابی ہیں؟
तकरीबन 300 साल जाता है उनका। कौन सहाबी है मालूम है? नहीं मालूम है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सवाने हयात पढ़िए, देखिए उनके सवाने हयात में भी इबरत है। और क्या इबरत है? वो बहुत बड़ी इबरत है जो आज के लोग भूल गए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो इस्लाम कबूल किए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनसे इनके इस्लाम कबूल करने के हालात को सुनो, इसमें तुम्हारे लिए इबरत है, इसमें तुम्हारे लिए इबरत है, नसीहत है। क्या है वो? उनके जब हालात को आप सुनेंगे तो तंजीम को समझेंगे। उसके हालात को जब आप सुनेंगे तो ये समझेंगे कि जमात अहले हदीस की क्या अहमियत होती है, या कोई जमात बनता है तो उसका क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ये आप उसमें सीखेंगे। उनके जब हालात को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इल्म वाला अपने आप को कोई भी नहीं कह सकता है। उनके हालात को जब आप पढ़ेंगे, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह उनकी भी सीरत कभी आपके सामने बयान करूँगा, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उलमा की इत्तिबा क्यों ज़रूरी है। उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आज हम कहते हैं कि अहले सुन्नत के उलमा से रुजू कीजिए, अहले बिदअत के उलमा से नहीं, तो उसमें आपको पता चलेगा। ये सब उनकी सीरत में मौजूद है। और हक के लिए कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है वो भी आपको पता चलेगा, तब जाके आदमी को हक मिलता है। तो कहने का क्या मतलब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया की उम्र की तहदीद कर दी। इस मुनासिबत से अल्लाह ने हमें वो उम्रें भी अता कर दी अमल के एतबार से कि हम उसके मुकाबले में पहुंच जाएं। 84 साल एक रात की इबादत है, तो अब 5 रात इबादत किए तो कितना हुआ? या इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में 5 रमज़ान पाए तो कितना साल की इबादत आप करेंगे? गौर कीजिए, एक रात में 84 साल की इबादत पाए ना, तो 5 साल में एक 84 को ज़रब कीजिए 5 से, कितना होगा? उतना आपकी उम्र है नहीं है, लेकिन आप अभी ये पा गए। तो ये गौर करने वाली बात है कि कितनी बड़ी रहमत अल्लाह ने दी। तो ये आशूरा का रोज़ा जो है, ये पहले की उम्मतों पर हमारे लिए भी रमज़ान से पहले फ़र्ज़ किया गया था। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस रोज़े के मुतल्लिक़ ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा कि इसके रखने से तुम्हारे गुज़िश्ता यानी पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और अरफा का रोज़ा रखेंगे तो 1 साल पीछे और 1 साल आगे। तो गोया आप अगर अरफा रख लिए और उसके बाद आशूरा रख लिए, अरफा रखे और आशूरा रखे, तो कितना हुआ? पहले अरफा का रोज़ा आता है ना, जिलहिज्जा की 9 तारीख, उसके बाद मुहर्रम। तो जिलहिज्जा की 9-10 तारीख को 9 को आप जो रोज़ा रखेंगे तो उसमें आपको 1 साल पीछे और 1 साल आगे, और फिर मुहर्रम आया तो 1 साल पीछे, तो आप 2 साल पीछे और 1 साल आगे, यानी आपका 3 साल का गुनाह माफ़ कर दिया गया। 2 साल पीछे के और 1 साल जो शुरू हो रहा है नया, ये साल, ये भी माफ़ कर दिया गया। तो कितनी बड़ी रहमत मिली, कितनी बड़ी नेमत आपको अल्लाह की जानिब से मिली। इसका शुक्रिया अदा कीजिए। रमज़ान ये मुहर्रमुल हराम में बस यही एक चीज़ है जिसको हमें शरीयत ने करने का हुक्म दिया है, लेकिन इस चीज़ को हम भुला देते हैं। अब रहा जहाँ तक सवाल, इसकी शरई हैसियत यही है। अब इसकी तारीख़ी पस मंज़र को आप देखेंगे तो बहुत सारी तारीख़ें बयान की गई हैं, बहुत सारी तारीख़ें बयान की गई हैं, और आप पढ़े भी होंगे अखबारात में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब में देखे होंगे। उलमा बहुत सारी इसकी फजीलतें बयान कर रहे हैं, इसके आमाल बयान कर रहे हैं। आशूरा के ये आमाल हैं, आशूरा के दिन इतना रोज़ा, ये इस तरह नमाज़ पढ़ना है, इस तरह ये करना है, वो करना है। ये जितना है ये सब झूठी बातें हैं। आशूरा के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है जूदी पहाड़ पर लगी, आशूरा ही के दिन पहली बारिश हुई, आशूरा के दिन ये हुआ वो हुआ। ये सब झूठी तारीखें हैं, झूठी बातें हैं, इसका कोई सबूत नहीं। सबूत अगर पिछली शरीयतों में से है तारीखी हैसियत के एतबार से, तो वो एक चीज़ है जिसको हम लोग भुला देते हैं। और जो चीज़ हमारी शरीयत में वाक़े हुई हादसा के तौर पर, उसको इतना ज़्यादा हम यानी फोकस करते हैं कि लगता है कि आशूरा का 10 तारीख की अहमियत इसी की वजह से,
حالانکہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. عاشورہ کے 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا مطلب کیا ہوا؟ 10واں دن. عربی کا لفظ ہے 10واں دن. 10واں دن کو عربی میں عاشورہ کہا جاتا ہے. اب روایت گڑھنے والے کو ذہن میں آیا نہیں، خیال نہیں کیا، جھوٹی روایت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سب سے پہلے عاشورہ کو پیدا کیا. تو بھائی تو دنوں میں سب سے پہلے عاشورہ کو پیدا کیا تو 9 دن بعد 10واں دن ہوتا ہے نا، تو 10ویں دن کو پہلے پیدا کر دیا، اس کے بعد پہلا، دوسرا، تیسرا، تو یہ کیسے ہو